من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبردوا أبدا. صلوات مجلس عزا کی قبولیت کے لیے، اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیے. اپنے مرحومین کی مغفرت کے لیے، جو بے اولاد ہیں اولاد صالح کے لیے، جو مقروض ہے قرض ادا ہونے کے لیے، جو بیمار ہیں شفا یابی کے لیے صلوات پڑھیے. برادران عزیز جو بانیان مجلس ہیں، ان کی یہ کاوش خداوند تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہونے کے لیے صلوات پڑھیے. عزاداران سید الشہداء علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام نے مدینہ سے تحریک کا آغاز کیا. ایک وہ تحریک جو ابدی ہے. کربلا کی سرزمین پہ حسین کی شہادت پر یہ تحریک ختم نہیں ہوئی، بلکہ یہ تحریک ظہور امام زمان علیہ السلام تک حسین کے شیعہ کے ذریعے جاری رہے گی. اور اس تحریک کو اختتام آپ کے اور میرے مولا بخشیں گے. جب بھی تحریک اٹھتی ہے، جب بھی تحریک جنم لیتی ہے، اس تحریک کا اگر مرکز و محور حق ہو تو وہ لوگوں کو تحریک خود بخود اپنے دائرے کے اندر شامل کرنا شروع کر دیتی ہے. تحریک کی شرط یہی ہے کہ یہ تحریک اس وقت جاویدانی ہو جائے گی، یہ تحریک اس وقت ہمیشگی و ابدیت اختیار کرے گی جب اس کا مرکز و محور حق ہوگا. اور ایک شرط ساتھ میں قرآن نے بھی بارہا ذکر کی ہے کہ اگر کسی عمل، کسی تحریک کا مرکز و محور حق ہے تو پھر اس کو مقابلہ باطل سے کرنا ہوگا. جب تحریک اٹھتی ہے تو وہ کچھ امتحانوں میں سے گزرتی ہے، اس کے اوپر بہت سارے امتحانات آتے ہیں. ہمیشہ
حق کی تحریک جب اٹھے گی اسے ابو جہل و ابو لہب کے مقابلے میں آنا پڑے گا۔ رسول اللہ نے ایک تحریک کا آغاز کیا، اس حق کی تحریک کے آغاز میں ہی اس کا مقابلہ ابو جہل سے ہوا، ابو لہب سے ہوا، یعنی حق با مقابلہ باطل۔ جب بھی قدم اٹھایا جائے گا، جب بھی حق کی آواز کو بلند کیا جائے گا، یہ حق کی آواز کے سامنے ہمیشہ باطل آئے گا اپنی پوری قوت و طاقت کے ساتھ۔ اب یہ امتحان ہے اس تحریک کا جس نے قدم اٹھایا، یہ امتحان ہے اس تحریک کا جس نے پرورش پائی۔ اگر یہ تحریک اس ابو جہل اور ابو باطل کے مقابلے میں میدان میں ڈٹی رہی تو پھر اللہ کا وعدہ ہے ہم ان کو کامیابی عطا کریں گے۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ یہ تحریک جس کا مرکز و محور حق ہے، حق پر رہنے کے باوجود اگر اس تحریک نے کہیں پر کوئی چھوٹی سی کمزوری دکھا دی، پھر قرآن کہہ رہا ہے باطل ان پر قابو آ جائے گا۔ کمزوری نہیں دکھانی، گھبرانا نہیں ہے اس تحریک نے، ہمت و طاقت کے ساتھ، چونکہ حق کو تھامے ہوئے ہیں، حق کا دامن پکڑے ہوئے ہیں، اب اللہ کی جانب سے اس تحریک پر امتحان آئے گا۔ کمزوری نہیں دکھانی، گھبرانا نہیں ہے، میدان میں ڈٹے رہنا ہے۔ یہ شرط رکھی ہے قرآن نے۔ قرآن نے کہا تم یہ نہ دیکھو تھوڑے ہو زیادہ ہو، ایک شرط اللہ نے قرآن میں کہی، صرف ایک شرط، یہ نہیں کہا تحریک میں شامل ہونے والے چونکہ کم تعداد میں ہیں اسی لیے یہ فنا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، نہ بلکہ قرآن تو اعلان کر کے کہہ رہا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ بإذن اللہ۔ قرآن کہتا ہے کیا تم دیکھتے نہیں ہو کتنے ہی ایسے گروہ تھے جو تھوڑے تھے، جو کم تھے، جو قلیل تھے، جو تعداد میں بہت ہی کم ہیں، لیکن چونکہ حق پر ہیں، گھبرائے نہیں ہیں، ہم نے بڑے بڑے گروہوں پر ان کو غلبہ عطا کر دیا ہے۔ قرآن کا عہد ہے، قرآن کا وعدہ ہے، قرآن کا وعدہ اللہ کی زبان سے آیا ہے، کبھی جھوٹا وعدہ نہیں ہے قرآن میں، قرآن کے اندر وعدہ سچا ہے، یقین ہم نے کرنا ہے۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، کتنے ہی چھوٹے ایسے گروہ ہیں جو بڑے بڑے گروہوں پر غلبہ حاصل کر لیتے ہیں۔ اور رسول کے زمانے میں جب جنگ ہوئی، جنگ بدر، قلیل طبقہ رسول کے ساتھ نکلتا ہے اس تحریک میں، وہ تحریک جو رسول اللہ نے شروع کی، وہ تحریک جس نے اسلام کو نشو و نما دی، وہ تحریک جس نے شریعت محمدی کو ترویج دی، وہ تحریک اٹھتی ہے، اٹھتے ہی باطل کا سامنا اس تحریک کو ہوتا ہے۔ رسول اعلان کرتے ہیں چلو جنگ لڑنی ہے، چلو بدر لڑنی ہے، چلو مرنا ہے، چلو میدان میں چلو میرے ساتھ۔ ادھر سے اصحاب آتے ہیں، 313 اصحاب رسول کے
کے ساتھ میدان جنگ میں پہنچتے ہیں۔ جب سامنے دشمن کو دیکھا گیا، کثیر تعداد میں دشمن ہے، جنگ کا میدان ہے، تلواریں ہیں، گھوڑے ہیں، نیزے ہیں، سامان جنگ ہے۔ ادھر رسول کی فوج کے پاس کچھ لڑنے کے لیے نہیں ہے، گھوڑے نہیں ہیں، تلواریں نہیں ہیں، لیکن اللہ کا وعدہ پورا ہو رہا ہے۔ کتنے ہی ایسے چھوٹے گروہ ہیں جن کو بڑے گروہوں پر ہم نے غلبہ عطا کر دیا ہے۔ خدا کا وعدہ بدر کے مقام پہ سچا ہوتا ہے، اور خدا نے ان مومنوں کو، ان مسلمانوں کو، رسول اللہ کی اس فوج کو کامیابی اور فتح نصیب کی۔ وجہ کیا ہے؟ شرط جو اللہ نے رکھی ہے وہ کم ہونے کی نہیں ہے، وہ زیادہ ہونے کی نہیں ہے، بلکہ نڈر ہو کر میدان میں ڈٹ جانا یہ کامیابی کا ذریعہ ہے۔ کوئی بھی خدا کا وعدہ ہے وَلَا تَحْزَنْ، تم گھبراؤ نہیں، تم حزن میں نہ آؤ، تم پریشان مت ہو، بس استقامت دکھاؤ، بس میدان میں ڈٹ جاؤ۔ اگر تم حق پہ ہو اور اگر تم ڈٹے ہو، پھر خدا کا عہد ہے ہم تمہیں فتح نصیب کریں گے۔ نہ دیکھو تم تھوڑے ہو زیادہ ہو، عہد اللہ کا، وعدہ ہے اللہ کا۔ اچھا، پہلی جنگ میں تو رسول اور رسول کے ساتھیوں کو فتح نصیب ہوتی ہے، لیکن یہ دوسری جنگ میں کیا ہوتا ہے؟ یہ دوسری جنگ میں بھی تو کم تھے، دشمن تو ادھر بھی زیادہ تھا، لیکن شکست کیوں ہو جاتی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ گھبرا گئے ہیں، یہ میدان میں استقامت نہیں دکھا رہے، یہ میدان میں ڈٹے نہیں ہیں، یہ لرز گئے ہیں، یہ پریشان ہو گئے ہیں، یہ گھبرا گئے ہیں۔ اب میدان میں شکست ہوئی ہے۔ قرآن کا وعدہ ہے اگر استقامت دکھاؤ گے، اگر ڈٹ جاؤ گے، پھر تم نے جس تحریک کا آغاز کیا ہے اس کا انجام فتح کی صورت میں تمہیں نصیب ہوگا۔ تحریک چاہتی ہے کہ حق کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے اندر کے دائرے کے لوگوں کو اتنا مضبوط اور توانا اور طاقتور کر دیتی ہے کہ گردن کٹانے سے گھبراتا نہیں ہے، گردن جانے سے گھبراتا نہیں ہے۔ اب آپ کے اور میرے مولا حسین نے بھی ایک تحریک کا آغاز شروع کیا، تحریک کا آغاز کیا۔ وہ کون سی تحریک ہے؟ جس کا آغاز میدان مدینہ سے ہوتا ہے۔ مدینہ سے حسین نے اس تحریک کا آغاز کیا، اعلان کر دیا کہ میں نکل رہا ہوں، جو میرے ساتھ آنا چاہتا ہے آ جائے میری اس تحریک میں، علل اعلان کہہ دیا۔ ولید کے دربار میں انکار بیعت کیا کہ میں بیعت نہیں کرتا، اس یزید کی، اس شارب الخمر کی، اس ظالم کی میں بیعت نہیں کرتا۔ پھر لوگوں تک یہ پیغام پہنچایا کہ اب حسین مدینہ چھوڑ دیں گے، چند دن ہے حسین کے مدینے میں، حسین مدینے کو چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ کیوں جائیں گے؟ اس لیے کہ اب تمہارا حاکم شرابی، زانی، بدکار، ظالم یہ حاکمیت پر آ گیا ہے، اور حسین جس تحریک کا آغاز کر رہے ہیں اس کا مرکز و محور حق ہے، اور اس کو کامیابی استقامت نے دینی ہے۔ جو استقامت کے ساتھ میدان میں ڈٹ سکتا ہے وہ حسینی لشکر میں شامل ہو جائے۔ لیکن کتنے تھے جو آئے ساتھ؟ ایک قلیل طبقہ حسین کو لبیک کہتا ہے،
بہت قلیل طبقہ، لیکن حسین کو پرواہ نہیں ہے یہ کم ہے یا زیادہ ہے، کیونکہ حسین کو اللہ کا قرآن میں وعدہ یاد ہے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ باذن اللہ۔ حسین نہیں کہتے میں تھوڑے، ہم تھوڑے ہیں، ہمارے پاس افراد نہیں ہیں، ہمارے پاس جوان نہیں ہے، ہمارے پاس اصحاب نہیں ہیں، بلکہ حسین انہی 72 کے ساتھ کربلا پہنچے ہیں۔ ایک کم تعداد، سامنے ہزاروں کا لشکر ہے، پوری ٹیکنالوجی کے ساتھ آیا ہے، اس زمانے کی ٹیکنالوجی پوری طاقت و قوت کے ساتھ آیا ہے، سب کچھ لڑنے کے لیے ہے، لیکن حسینی لشکر کے پاس چند گھوڑے ہیں، چند تلواریں ہیں، 72 بھی نہیں ہے تلواریں، ایک لڑنے جاتا ہے وہی تلوار جب لڑ کے واپس آتا ہے، دوسرا جب لڑنے جاتا ہے وہی تلوار لے کے جاتا ہے، خود نہیں ہے، ڈھال نہیں ہے، زرہ نہیں ہے، لڑنے کے لیے سامان موجود نہیں ہے۔ حسین بلا رہے ہیں، حسین استغاثہ کر رہے ہیں، میرے ساتھ نکلو، میرے ساتھ آؤ، واجب ہے قیام تمہارے اوپر۔ کیوں واجب ہے؟ کیونکہ حاکم یزید ہے، کیونکہ حاکم فاسد ہے، ظالم ہے۔ اچھا آپ کو پتہ ہے یہ جو ظالم حکومتیں ہوتی ہیں، یہ جو فساد برپا کرنے والی حکومتیں ہوتی ہیں، اگر ان کے خلاف آپ چپ ہیں، آپ کچھ نہیں کہتے ہیں، یہ آپ کو کچھ بھی نہیں کہیں گے، کچھ بھی نہیں کہیں گے، لیکن اگر آپ نے ایک لفظ بھی زبان سے نکالا، اس حکومت کو بڑی تکلیف پہنچتی ہے، اس کو خطرہ ہو جاتا ہے اپنی حکومت کا، کیونکہ ظلم اور جبر کے ساتھ ایسی حکومتیں قائم ہوتی ہیں۔ ان کا ہتھیار ظلم ہے، جبر ہے، خوف ہے، لالچ ہے۔ لوگوں کو لالچ دو تاکہ ہماری حکومت قائم رہے۔ بنو امیہ کا یہی حربہ رہا ہے، لوگوں کو خوف دلاؤ، اسی خوف کی وجہ سے یہ لوگ چپ بیٹھے رہے۔ کوفہ کے اندر حسین ابن علی نے جب اپنا نمائندہ بھیجا جناب مسلم بن عقیل کو، تو کون سا عنصر ہے جس عنصر کی وجہ سے 18,000 خطوط لکھنے والے لوگ مسلم بن عقیل سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں؟ وہ عنصر خوف، وہ عنصر لالچ، خوف کی وجہ سے لوگ چھوڑ دیتے ہیں حق کو، استقامت نہیں دکھاتے، میدان میں نہیں اترتے، میدان میں نہیں آتے۔ کس وجہ سے؟ خوف کی وجہ سے، گردن کٹنے کی وجہ سے، اولاد کے ذبح ہونے کی وجہ سے، مال جانے کی وجہ سے، شہرت ختم ہونے کی وجہ سے نہیں آتے میدان میں، نہیں اترتے میدان میں۔ ایسی ظالم حکومتوں کا یہ عنصر ہوتا ہے کہ خوف اور لالچ کی وجہ سے لوگوں کو حق سے دور کر دے، لوگ استقامت نہیں دکھاتے، خوف آئے گا گردن کاٹ دی جائے گی، اگر تم فلاں کے ساتھ کھڑے نہ ہوئے، اگر تم نے فلاں کا ساتھ نہ دیا، تمہاری گردن جدا ہو جائے گی۔ دھمکی بھی کس کو دیتے ہیں؟ کربلا والوں کو۔ دھمکی بھی کس کو ملتی ہے؟ حسینیوں کو۔ دھمکی بھی کس کو ملتی ہے؟ جس نے حسین سے مرنا سیکھا۔ اب جب ایسی دھمکی آئے، اس کا جواب یہی ہوتا ہے کہ پھر اگر ہمیں موت کے بارے میں دھمکی دی جا رہی ہے تو ہمیں صرف ایک بات کا جواب دو، آج تک زندہ کون رہا ہے جو ہم زندہ رہنا چاہیں؟ آج تک زندہ کون رہا ہے جو ہم زندہ رہنا چاہیں؟ خود زندہ کوئی نہیں رہتا، لیکن کتنا ہی بہتر اور افضل ہے کہ انسان حق کے راستے میں استقامت دکھاتے ہوئے شہادت کو گلے لگا لے۔ ظالم حکومتوں کا یہ حربہ ہوتا ہے۔ یزید چپ ہے،
جو بھی اس کے خلاف نہ بولے، چپ ہے، کچھ نہیں کہے گا، نہ اولاد کو نقصان ہے، نہ مال کو نقصان ہے، نہ دولت کو نقصان ہے، نہ آپ کی شخصیت کو نقصان ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اگر یزیدی حکومت کے خلاف بات کی جائے گی کسی تحریک کی صورت میں، تو پھر وہاں جواب یہ آتا ہے اب تم جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اب گردن کٹانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حسین ابن علی نکلے ہیں مدینہ سے، سب کو بلا رہے ہیں تم اس تحریک کا حصہ بن جاؤ، تم اس لشکر کا حصہ بن جاؤ، تم اس قافلے میں شامل ہو جاؤ۔ کیوں آنے کے لیے تیار نہیں تھے؟ کیونکہ یزیدی حکومت سے خوف اور لالچ ان کو مل رہا تھا، خوف کی وجہ سے اور لالچ کی وجہ سے اس تحریک سے لوگوں کو جدا کیا جا رہا تھا۔ لیکن جن کے بھی دل حق کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں وہ کبھی حقیقی تحریک کو چھوڑتے نہیں ہیں، وہ کبھی اس سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ وہ مولا نے فرمایا مثلی لا یبای مثلا، مجھ جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ مولا فرمائے مجھ جیسا یعنی جو بھی حسینی کردار کا مالک ہوگا اور جو بھی حسینی تحریک کا آغاز کرے گا، اسی تحریک کو جاری رکھے گا، پھر یزید یا یزیدی آ جائیں یہ کبھی گھبرائے گا نہیں اور اس کی بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حسین دعوت دے رہے ہیں آ جاؤ تحریک میں، شامل ہو جاؤ تحریک میں۔ کتنے خطبے ہیں حسین نے مدینہ والوں کو دیے، مکہ والوں کو دیے، کہا کیوں نہیں نکلتے ہو؟ تم نہیں دیکھتے ہو یزید برسر اقتدار ہے؟ تم نہیں دیکھتے ہو یزید ہر چیز کی پائمالی کر رہا ہے؟ پھر کیوں گھروں سے نہیں نکلتے ہو؟ کیوں حسین کے ساتھ شامل نہیں ہوتے ہو؟ حسین خطبے دے رہے ہیں، بارہا خطبے دے رہے ہیں۔ حسین مکہ پہنچ گئے ہیں، حسین مکہ کے اندر حج کر رہے ہیں اور حج کے دوران ان حاجیوں کو بلایا ہے آؤ ذرا حسین کا خطبہ سنو، آؤ ذرا حسین کے قریب ہو جاؤ۔ مولا نے ان کو بلایا، اکٹھا کیا اور ایسے اکٹھا کر کے نا مولا نے کچھ جملے کہے ہیں۔ مولا نے فرمایا تم نکلو میرے ساتھ، میں خروج کر رہا ہوں، کربلا جا رہا ہوں، ظالم جابر حاکم کے خلاف جنگ کر رہا ہوں، تم میرے ساتھ نکلو۔ مولا نے فرمایا اگر تمہاری کوئی رسم ٹوٹ جائے، اگر تمہارے کوئی آباء و اجداد کی سیرت ٹوٹ جائے، اگر تمہارے آباء و اجداد کی کوئی سنت ٹوٹ جائے تو اس وقت تم کوہرام مچاتے ہو، اس وقت تم آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہو کہ فلاں سنت ٹوٹ گئی، فلاں رسم ٹوٹ گئی، فلاں چیز پر عمل نہ ہوا، لیکن نہیں دیکھتے ہو دین پر عمل نہیں ہو رہا اور تم خاموش ہو کے گھروں میں بیٹھے ہو۔ مولا اٹھا رہے ہیں، مولا بیدار کر رہے ہیں، اٹھو مکہ والو، نکلو، خروج کرو، آؤ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں، آؤ یزید کے خلاف لڑتے ہیں، آؤ یزیدیوں کے خلاف لڑتے ہیں۔ ایک فرمان اور آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں امام حسین کے خطبے میں سے، آپ ایک بار صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ یہ تحریک کا جو آغاز ہوا ہے نا، امام حسین علیہ السلام نے اس تحریک کے مقاصد بتائے ہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں، یہ کربلا ہے، کربلا اگر سمجھ آ سکتی ہے نا تو فقط حسین کے خطبوں میں سمجھ آتی ہے۔ کسی ذاکر، کسی خطیب، کسی سے سمجھو نہیں۔ اگر کربلا سمجھنی ہے نا تو حسین کے خطبے پڑھو۔ آپ کو حسین جو کربلا سمجھائیں گے وہ کوئی کربلا نہیں سمجھا سکتا۔ یہ وعدہ کرو اپنے ساتھ، سب بزرگ جوان وعدہ کریں، بلکہ بزرگ اپنے جوان بیٹوں کو، اپنی نسلوں کو کہیں کہ پڑھو تم حسین کے خطبوں کو۔ حسین نے کیا کربلا پیش کی ہے؟ ممکن ہے ممبر سے ایسی کربلا بیان کی جائے جو حسین کی کربلا نہ ہو، حسین کا اس کربلا سے تعلق ہی نہیں ہے، لیکن جو کربلا حسین خطبے میں بتائیں گے نا وہ بڑی گہری کربلا ہے۔
وہ بڑی معرفت والی کربلا ہے، وہ انسان کو شعور دیتی ہے، وہ انسان کو بیدار کرتی ہے، وہ انسان کو ہوش دیتی ہے، وہ انسان کو جینے کا ڈھنگ سکھاتی ہے، وہ انسان کو مرنے کا طریقہ سکھاتی ہے۔ کربلا سیکھنی ہے نا تو حسین کے خطبوں میں سیکھو، کتاب اٹھاؤ پڑھو حسین کے خطبوں کو، حسین کیا فرماتے ہیں۔ اب سنو، اس تحریک کا مقصد حسین نے بتایا ہے، وہ لائنیں، وہ چند لائنیں آپ کے خطبہ میں پڑھتا ہوں۔ فرمایا، امام فرماتے ہیں، انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما۔ فرمایا کہ میں جو خروج کر رہا ہوں، میں جو نکل رہا ہوں، میں انتشار کے لیے نہیں نکل رہا، میں شر پھیلانے نہیں نکل رہا، ولا باترا، کوئی دہشت گردی کرنے نہیں نکل رہا، قتل و غارت کے لیے حسین خروج نہیں کر رہے، ولا مفسدہ، کوئی فساد پھیلانے نہیں جا رہا۔ توجہ کیجئے گا، حسین کا کلام ہے، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی۔ فرمایا حسین اس لیے نکل رہے ہیں کہ اپنے نانا، اپنے جد رسول اللہ کی امت کی اصلاح کر سکو، اصلاح کے لیے حسین نکلے ہیں، کوئی فساد پھیلانے نہیں نکلے، کوئی قتل و غارت کرنے نہیں نکلے، اصلاح کرنے، کس کی؟ امت کی۔ یا حسین امت کو کیا ہوا ہے جو آپ اصلاح کر رہے ہیں؟ یا حسین کون سا فساد اس امت میں آیا ہے کہ آپ کو یہ ضرورت پڑی ہے کہ کربلا میں قربانی پیش کریں؟ یا حسین معاملہ کیا ہے؟ کیوں نکل رہے ہیں؟ تا امت کی اصلاح۔ کیوں امت کی اصلاح؟ اس لیے امت کی اصلاح چاہیے، توجہ، امت کی اصلاح اس لیے چاہیے کہ یزید حاکم بنا ہے، امت خاموش بیٹھی ہے، اس لیے امت کی اصلاح چاہیے۔ یہ توجہ کرے، حسین کا خطبہ فقط ان لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ حسین کا خطبہ میرے لیے ہے، یہ حسین کا خطبہ آپ کے لیے ہے، یہ حسین کا خطبہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہے۔ حسین وہ امام ہے جو ہر زمانے میں ہدایت دیتے ہیں۔ حسین فقط 61 ہجری کے لوگوں کو ہدایت دینے کا نام نہیں، حسین وہ امام ہے جو قیامت تک آنے والی نسلوں کو کربلا کے ذریعے ہدایت دے رہے ہیں، صراط مستقیم دکھا رہے ہیں۔ فرمایا کہ میں نکل رہا ہوں امت کی اصلاح کے لیے۔ کیوں؟ یزید آ گیا ہے، امت خاموش ہے، امت چپ ہے، امت تماشائی ہے، جو دین کے ساتھ ہو رہا ہے ہوتا رہے، جو شریعت کے ساتھ ہوتا ہے ہوتا رہے، پرواہ نہیں ہے اس بات کی، امت خاموش ہے۔ حسین کو ضرورت پڑی ہے کہ میں نکلوں، جا کر قیام کروں تاکہ اس امت کی اصلاح ہو جائے، اور فقط اس امت کی نہیں بلکہ قیامت تک آنے والی امتیں یہ سمجھ لیں کہ حسین کا کردار یہ ہے کہ جب بھی یزیدی حاکم بن جائے، جب بھی ظالم حاکم بن جائے، جب بھی فسادی حاکم بن جائے، پھر حسینی کردار تقاضا یہ کرتا ہے کہ تم میدان میں نکلو اور اپنے آپ کو شہید کروا لو تاکہ یزید نابود ہو جائے۔ تاکہ یزید نابود ہو جائے، یزید ختم ہو جائے۔ ایک یزید جو 61 ہجری میں چلا گیا، ارے لعنت کرنا کتنا آسان ہے، مجھے بتائیں، اس یزید پر لعنت کرنا کتنا آسان ہے؟ بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں، قبلہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہ یزید جو 61 ہجری میں حسین جس کے خلاف قیام کر رہے ہیں، حسین میدان کربلا میں جس لعین یزید کے خلاف قیام، کتنا آسان ہے لعنت کرنا، بہت آسان ہے۔ یعنی آج اگر آپ تسبیح پڑھنا شروع کریں اس لعنت کی، کوئی آپ کو پرواہ نہیں، مسئلہ کرتے رہیں۔ اصل مشکل امر کیا ہے، دشوار امر کیا ہے؟ کسی
زمانے کے یزید کے خلاف اٹھنا اور آواز بلند کرنا یہ مشکل ہے، یہ دشوار ہے، یہ گردن مانگتا ہے، یہ شہرت مانگتا ہے، یہ اولاد مانگتا ہے، یہ انسان سے سب کچھ قربان کرنا چاہتا ہے کہ تم زمانے کے یزید کے خلاف بات کرو، اٹھو، یہ مشکل عمل ہے۔ آج دیکھیں ہم کربلا، ہم بیٹھے ہیں نا یہاں پہ، ہم کربلا سے ثواب لینے آئے ہیں، ثواب لیتے ہیں، جنت لیتے ہیں۔ کربلا ثواب دیتی ہے، کیوں نہیں دیتی؟ اتنا دیتی ہے کہ آپ شمار ہی نہیں، آپ کیا فرشتے بھی شمار نہیں کر سکتے، اتنا کربلا ثواب دیتی ہے۔ جنت ایک کی خواہش رکھتے ہیں نہ، ایک جنت کی خواہش نہ رکھے، یہ حسین کی کربلا کئی جنتیں دے گی، کئی جنتیں آپ کو دے گی، جنت کی پرواہ نہ کریں۔ ہم نے یہ لیا کربلا سے، ثواب لیا، جنت لی، حاجت لی، دعا لی، حسین کے صدقے میں بیٹے لیے، حسین کی قربانیوں کے صدقے میں نوکریاں لی، سب لیا۔ ایک امت آپ کے زمانے کے اندر، آپ کے زمانے کی بات کر رہا ہوں، کسی دور دراز علاقے میں نہیں جا رہا، آپ کے زمانے میں ایک امت ایسی نکلی جس نے کربلا کے ذریعے سے یزید کو نابود کیا اور نظام حاصل کیا، نظام حاصل کیا۔ ایک امت وہ بھی ہے، ایک معاشرہ، لوگ وہ بھی ہیں، وہ بھی میرے طرح لوگ ہیں، وہ بھی آپ کی طرح لوگ ہیں۔ سرزمین ایران پر ایک مجاہد، ایک مفکر، ایک مدبر، ایک مجاہد فقیہ اٹھا جس نے کربلا سے نظام سمجھا، جس نے کربلا سے وہ طریقہ لیا جس طریقے سے یزید کو نابود کیا جاتا ہے۔ پھر وہ اٹھا، پھر وہ آیا، پھر وہ بلند ہوا اور اس نے آ کر اپنے معاشرے کے لوگوں کو، اپنے ملک کے لوگوں کو سکھایا کہ کربلا کے ذریعے کسی یزید کا سر کیسے تن سے جدا کیا جاتا ہے۔ وہ اٹھا، اتنا بلند ہوا کہ اس نے آ کر اپنے ملک میں یزید کا صفایا کیا اور حسینی نظام لے کر آ گیا، حسینی نظام، حسینی نظام لے کر آیا۔ یہ بھی کربلا ہے، کربلا سمندر ہے میرے دوستو۔ کربلا کو محدود نہ کر ثواب کے اندر، کربلا کو جنت میں محدود نہ کر، کربلا کو دعاؤں میں محدود نہ کر۔ کربلا معاشروں کو اور دنیا کو ہدایت دیتی ہے۔ کربلا ثواب تک محدود کیے اگر تو چھوٹی سوچ میں تو ہے، سوچ کو وسیع کر۔ کربلا نام ہے یزید کو فنار کرنے کا، اور ہر معاشرے میں کربلا انسان کو عشق عطا کرتی ہے کہ یزیدیت کا سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ خدا آپ کو جزائے خیر دے۔ امام خمینی وہ ہستی ہیں، امام وہ راہبر ہیں جنہوں نے کربلا سے نظام لیا۔ آج دیکھو، اگر کہیں مشکل آتی ہے دین پر، کہیں مشکل آتی ہے، کسی کونے میں کوئی مظلوم ہوتا ہے، کوئی ظالم آ جاتا ہے، شیعہ ہے یا سنی ہے، کسی بھی ظالم کا شکار ہو چکا ہے، اگر ان کے حق میں آواز بلند ہوتی ہے تو کربلا والوں کی بلند ہوتی ہے۔ کربلا والے اٹھتے ہیں، میدان ایران سے، سرزمین ایران سے، اسلامی نظام کے ذریعے سے آواز اٹھتی ہے، اور وہ جس مقام پر کوئی یزید ظلم کرنے کے لیے جب تیار ہوتا ہے تو یہ اسلامی نظام جو کربلا سے نکلا ہے اس کے خلاف ڈٹ جاتا ہے اور اس کو فنار کر دیتا ہے۔
کربلا میں، یہ حسین کی کربلا ہے، یہ حسین کی کربلا ہے جو حسین ہمیں دینا چاہتے ہیں، یہ حسین کی کربلا ہے۔ پھر فرمایا ارید ان امر بالمعروف وانہا عن المنکر، میں چاہتا ہوں کہ امت کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیا جائے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس امت کو کیا جائے۔ واسیر بسیرت جدی و ابی، میرے جد نانا رسول اللہ اور میرے بابا علی کی سیرت یہی ہے کہ امر بالمعروف کیا جائے اور نہی عن المنکر کیا جائے۔ ایک مقام پر امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں سمعت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا میں نے رسول اللہ سے سنا، کیا سنا؟ فرمایا اب یہ سننا، یہ تحریک کا آغاز ہے۔ اگر آپ کی توجہ رہے نا تو انشاءاللہ آپ کو بڑی خوبصورت کربلا سمجھ آئے گی، صرف توجہ درکار ہے، بس توجہ چاہیے۔ بڑی خوبصورت حسین کی کربلا ہے۔ دیکھیں سمجھاتے ہیں حسین کیوں نکلے ہیں آخر، کیا وجہ ہے، کیا وجہ ہے؟ اسی کربلا پہ روتے رہے جس پہ حسین نے، وجہ کیا ہے، نکلے کیوں ہیں؟ ہماری جتنی عمریں ہیں، اگر کوئی 30 سال کا ہے تو اس نے ہوش حواس کے ساتھ 15 محرم تو سنے ہیں نا، 15 محرم یعنی 15 سال 15 محرم سنے ہیں۔ اگر کوئی 60 سال کا ہے تو اس نے کتنے محرم سن لیے ہوش حواس کے ساتھ؟ کوئی 50 سال کا ہے، کوئی 40 سال کا ہے۔ یہ کربلا سمجھیے حسین کی۔ دیکھیے حسین جو خروج کر رہے ہیں، حسین جو نکل رہے ہیں، حسین جو تحریک کا آغاز کر رہے ہیں، وہ تحریک کیا ہے سنیے۔ فرمایا رسول اللہ نے فرمایا، حسین فرما رہے ہیں، نانا فرما رہے ہیں کیا؟ من رأى منکم سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ، جو بھی دیکھے، من رأى منکم، تم میں سے جو بھی دیکھے۔ اب رسول اس امت کو فرما رہے ہیں، لیکن خیال کرنا صرف اذہان کو نہ رکھنا کہ اسی امت کے لیے فرمایا، رسول میرے لیے فرما رہے ہیں، حسین میرے لیے فرما رہے ہیں۔ من رأى منکم، تم میں سے جو بھی دیکھے، کیا؟ کسی سلطان جابر کو، کسی حاکم جابر کو کوئی دیکھے، کوئی دیکھے، قیامت تک کوئی دیکھے، میں دیکھوں آپ دیکھیں، کوئی دیکھے، سلطان جائر یعنی ظالم حاکم کو دیکھیں کہ وہ حاکمیت پر ہے، وہ حاکم بن گئے، مولا فرمایا مستحلا لحرم اللہ، وہ کیا کر رہا ہے؟ خدا کے حرام کردہ کو حلال کر رہا ہے اور خدا کے حلال کردہ کو حرام کر رہا ہے۔ اس کو اگر کوئی دیکھے، ایسا حاکم کسی کو کوئی نظر آ جائے، ناقصاً بعہد اللہ، اور خدا کے عہد کو توڑ رہا ہے، خدا کے احکامات کو توڑ رہا ہے، اعلان توڑ رہا ہے، کیا نظر نہیں آتا؟ ایسا حاکم نظر نہیں آتا جو اللہ کی حلال کردہ کو حرام کر رہا ہے؟ کیا ایسا حاکم نظر نہیں آتا جو خدا کی حرام کردہ کو حلال کر رہا ہے اور حلال کردہ کو حرام کر رہا ہے؟ کیا ایسا حاکم ہمیں نظر نہیں آتا جو خدا کے وعدوں کو اور خدا کے احکامات کو توڑ رہا ہے، اعلان توڑ رہا ہے، جیسے یزید نے توڑے ویسے ہی توڑ رہا ہے، توڑ رہا ہے۔ تو آگے مخالفاً لسنت رسول اللہ، اور کس چیز کی مخالفت کر رہا ہے؟ رسول اللہ کی سنت کی مخالفت کر رہا ہے، رسول اللہ کی سنت کی یعنی شریعت کی مخالفت کر رہا ہے۔ یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان، لوگوں سے کس چیز پر عمل کرا رہا ہے؟ اسم پر یعنی گناہ پر لوگوں کو ابھارتا ہے۔ یہ خود جری ہو گیا ہے یہ حاکم کہ خدا کی حدود کو توڑے، خدا کے احکامات کو توڑے، خدا کے عہد کو توڑے، اور خود جری ہونے کے بعد اب لوگوں سے بھی یہ اسی بات پر عمل کرا رہا ہے کہ لوگ بھی خدا کی بارگاہ میں اسم و عدوان و گناہ اعلان کریں۔ کیا تم نے ایسا حاکم نہیں دیکھا؟ حسین فرما رہے ہیں دیکھا ہے تو پھر کیا کرنا ہے اس کے ساتھ، نہیں دیکھا تو خود یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان، لوگوں سے کس بات پر عمل کرواتا ہے؟ گناہ پر عمل کرواتا ہے، غلط کاموں پر لوگوں کو اکساتا ہے، عمل کرواتا ہے۔ ثم لم یغیر
بقول ولا بفعل. پھر یہ عوام جب ایسے حاکم کو دیکھ لے، ایسے خلافت پر آئے ہوئے کو دیکھ لے، اور پھر یہ عوام اس کو اپنی زبان سے بھی نہ روکے اور اپنے فعل سے بھی نہ روکے، نہ زبان سے روکے نہ فعل سے روکے، نہ گفتار سے روکے نہ کردار سے روکے، پھر کیا ہوگا؟ کانا حقا علی اللہ. اگر نہیں روکا تو پھر فرمایا کہ خدا کا یہ حق بنتا ہے، خدا کا یہ حق بنتا ہے. کیا حق بنتا ہے؟ ان یدخلہ مدخلا، کہ خدا جو حشر اس ظالم حاکم کا کرے گا، اس امت کا بھی وہی حشر کرے گا. رسول اللہ نے فرمایا تھا اگر ظالم کو دیکھو، جابر کو دیکھو، وہ خدا کے احکام توڑ رہا ہے، وہ خدا کے عہد توڑ رہا ہے، وہ خدا کے ہاں گناہ کر رہا ہے، اور لوگ نہیں اٹھتے، لوگ اس کے خلاف گفتار سے بات نہیں کرتے، کردار سے بات نہیں کرتے، عملاً بات نہیں کرتے، پھر یہ شکوہ اللہ سے نہ کریں، کیونکہ اللہ کو یہ حق پہنچتا ہے کہ جو حشر، جو انصاف خدا اس ظالم کا کرے گا، اس قوم اور اس امت کا بھی وہی حال ہوگا. یہ تحریک ہے، یہ کربلائی تحریک ہے جو ابتدا شروع ہو رہی ہے. حسین نکل رہے ہیں، حسین تحریک کا آغاز کر چکے ہیں، حسین جا رہے ہیں کربلا. کیوں؟ کیونکہ حسین کے زمانے میں ایک ایسا حاکم آ چکا تھا جو اللہ کی حدود کو توڑ رہا تھا، جو خدا کے احکامات کو پائمال کر رہا تھا. پھر وہ حسین لوگوں کو فرما رہے تھے لوگوں اٹھو، اس کے خلاف بات کرو. اگر بات نہ کی تو پھر خدا کو یہ حق پہنچتا ہے کہ جس طرح یزید کو خدا فی النار کرے گا، تمہیں بھی خدا فی النار کر دے گا، تمہیں بھی خدا جہنم میں ڈالے گا. کیوں؟ کیونکہ تمہارا حق بنتا ہے تم زبان سے بھی اس کے خلاف بات کرو اور کردار سے بھی اس کے خلاف بات کرو. پھر ایسا نہ ہو ظالم حاکم ہو، جابر حاکم ہو، علل اعلان گناہ کرنے والا حاکم ہو، اور ہم اس کی سپورٹ میں کھڑے ہو جائیں، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، ہم لوگوں کو اس کا ساتھ دینے کا کہیں، ہم اس کے ساتھ آ کر لوگوں کو ابھاریں کہ تم بھی اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جاؤ. نہ میرے بھائی، نہ میرے دوست، کربلا جو حسین کی ہے وہ سکھاتی ہے ظالم کے خلاف بات کرنی ہے، ظالم کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا، ظالم کے ہمیشہ خلاف بات کرنی ہے تم نے. یہ حسین کی کربلا، یہ حسین سمجھانا چاہتے ہیں. ظالم جابر حاکم جب آ گیا ہے پھر اٹھو، اس کے خلاف بات کرو، چاہے گردن جدا کر دی جائے، چاہے گردن کٹا دی جائے. کیوں؟ کیونکہ یہ آخری جملے سن لیں، ٹائم تمام ہو رہا ہے. کیونکہ مولا نے یہ خطبے میں یہ فرمایا تھا الا ان الدائی ابن الدائی قد رکضنی بین اثنتین بین السلۃ والذلہ وحیحات من نزلہ. مولا نے فرمایا میرے سامنے دو راستے ہیں، یا زندگی بچانے کا راستہ یا زندگی قربان کرنے کا راستہ. حسین اگر زندگی بچا لیں تو اس میں ذلت ہے، حسین اگر زندگی قربان کر دیں تو اس میں عزت ہے. حسین نے آخری جملہ فرمایا حیحات من نزلہ، ہم سے ذلت دور ہے، ذلت ہم سے کوسوں دور ہے. حسین ذلت کے قریب نہیں جاتے، ذلت حسین کے قریب نہیں جاتی. یعنی مولا فرما رہے ہیں کہ میں گردن کٹواؤں گا لیکن عزت کے راستے پر چلوں گا. حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت اور محمد والے محمد بلندر صلوات. حسین جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے،
موت کو گلے لگا رہے ہیں۔ یہ جو حسینی تحریک ہے، یہ حسینی تحریک انسان کو واقعاً موت کی جانب لے کے جاتی ہے، کیونکہ موت بڑی محبوب ہو جاتی ہے، موت سے بڑی محبت ہو جاتی ہے، موت سے بڑا عشق ہو جاتا ہے، موت بڑی مانوس چیز رکھتی ہے۔ جیسے آپ کے اور میرے مولا علی بار بار فرماتے تھے، اے موت میں تو تجھے خیبر میں ڈھونڈتا رہا، میں تو تجھے خندق میں ڈھونڈتا رہا، میں تو تجھے ہر میدان جنگ میں ڈھونڈتا رہا۔ کیوں؟ کیونکہ علی فرماتے ہیں میرے لیے موت ایسے ہے جیسے اونٹنی کے بچے کے لیے اپنی ماں ہوتی ہے، کہ جتنا وہ ماں سے مانوس ہے علی موت سے اتنا مانوس ہے۔ علی موت سے اتنے مانوس، علی تو موت کو ڈھونڈ رہے ہیں، علی تو ہر میدان میں نکلے ہیں شہادت کے لیے۔ علی ایک ایک مقام پر جا کر، کون سا میدان ہے جہاں علی نے موت کو نہ ڈھونڈا ہو؟ علی موت سے عشق رکھتے ہیں، علی موت کو چاہتے ہیں۔ ایسے ہی کربلا والے موت کو ڈھونڈنے نکلے ہیں، ایسے ہی کربلا والے موت پر جا ٹوٹے ہیں۔ فرمایا تھا نا جناب علی اکبر نے، پرواہ نہیں ہے بابا جان موت ہم پہ آئے یا ہم موت پر جا گرے۔ کیوں پرواہ نہیں ہے؟ کیونکہ معلوم ہے حق کے راستے پر قدم رکھا ہے، استقامت کے ساتھ حق کے راستے پر قدم رکھا ہے۔ یہ قافلہ موت کے قریب ہوتا جا رہا ہے، یہ قافلہ موت کو ڈھونڈ رہا ہے۔ کیسے موت کو ڈھونڈ رہا ہے کہ جب مولا حسین فرماتے میرے اصحاب چلے جاؤ، جان بچا لو، گھروں کو چلے جاؤ، جب چراغ جلا ایک بھی نہ اٹھا، پوچھا کیوں نہیں اٹھے ہو، کیوں نہیں جاتے ہو؟ فرمایا ایک جان کیا ہزاروں جانیں مولا کے قدموں میں نچھاور کریں گے۔ موت اتنی محبوب ہے، موت اتنی پیاری چیز ہے، عشق ایسی موت سے۔ اور پھر ایک وہ ہستی کہ جب کربلا کے میدان میں اصحاب شہید ہو گئے تو وہ ہستی آئی حسین کے پاس اور آ کر کہا کہ مولا مجھے موت کی اجازت دیجئے، مولا میں مرنا چاہتا ہوں، مولا میں شہادت لینا چاہتا ہوں۔ بس یہ جملے تھے کہ مولا کی آنکھوں سے آنسو آئے۔ فرمایا میرے بھیا حسن کی نشانی قاسم، آپ بھی موت کے لیے نکلنا چاہتے ہیں، آپ بھی موت کو گلے لگانا چاہتے ہیں؟ تم تو حسن کی نشانی ہو، جب میں بھیا کی زیارت چاہتا ہوں تو میں آپ کو دیکھتا ہوں، مجھے حسن یاد آتے ہیں، میں حسن کی زیارت کر لیتا ہوں۔ کربلا کا یہ ایسا شہید ہے، جوانوں بزرگوں عزاداروں، کربلا کا یہ ایسا شہید ہے جس نے اپنی زندگی میں حسین کو رلا دیا۔ حسین نہیں روئے کسی مقام میں، حسین نے آنسو نہیں بہائے، لیکن یہ ایسا کربلا کا شہید ہے کہ اپنی زندگی میں ہی اس شہید نے حسین کو رلا دیا۔ حسین گریہ کر رہے تھے، قاسم تو شہادت کی طلب کر رہا ہے، تو موت کی طلب کر رہا ہے، تو لڑنا چاہتا ہے، تیری عمر تو ابھی 13 سال ہے، تو ابھی بالکل نوجوان ہے، تو لڑنا چاہتا ہے۔ قاسم نے تقاضا کیا، ہاں میں لڑنا چاہتا ہوں، ہاں میں مرنا چاہتا ہوں، ہاں میں شہادت کو گلے لگانا چاہتا ہوں۔ مولا نے آخر کار جناب قاسم کو شہادت کی اجازت دے دی۔ مولا بیٹھ گئے زمین پر، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، اور بلایا سردار عباس کو، عباس جلدی آؤ ذرا، آؤ اور قاسم کو جنگ کی تیاری کرواؤ۔ مولا عباس آئے
اور آ کر قاسم کو اٹھایا، اٹھا کر گھوڑے پر سوار کیا، قاسم کو جنگ کی تیاری کرانا شروع کی۔ تاریخ کہتی ہے، روایت کہتی ہے، قاسم 13 سال کا نوجوان ہے۔ قاسم کی جب تیاری کروائی گئی نا تو قاسم کو جب عباس تلوار تھماتے ہیں، تلوار بڑی ہے، قاسم کا قد چھوٹا ہے۔ قاسم کو جب خود دیتے ہیں نا تو خود بڑا ہے، قاسم کا سر چھوٹا ہے۔ قاسم کو جب زرہ پہنائی ہے، زرہ بڑی ہے، قاسم کا تن چھوٹا ہے۔ بس نہ جانے کیسے عباس نے قاسم کی تیاری کروائی، اور تیاری کروانے کے بعد کربلا کی سرزمین کی طرف قاسم کو روانہ کیا، اور قاسم کو روانہ کرنے کے بعد عباس اور امام حسین علیہ السلام اب دیکھ رہے ہیں کہ حسین کا بھتیجا کیسے جنگ کرے گا، حسین کا بیٹا کیسے جنگ کرے گا، حسن کی نشانی کیسے جنگ کرے گی۔ اب میدان جنگ میں قاسم پہنچ چکے ہیں، قاسم نے لڑنا شروع کیا، قاسم نے جنگ لڑنا شروع کی۔ ایک لائن صدا دے کے کہتا ہے، تمہیں پتہ بھی ہے یہ حسن کا بیٹا ہے، تمہیں پتہ بھی ہے یہ حسن کا نوجوان ہے، جلدی کرو حسن کے اس نوجوان کو، قاسم کو گھیر لو، اگر گھیرا نہیں تو پھر قاسم تمہیں شکست دے دے گا، قاسم تمہیں شکست دے دے گا، جلدی کرو قاسم کو گھیر لو۔ ان لائنوں نے ایک ساتھ گروہ کی صورت میں، لشکر کی صورت میں قاسم کو آس پاس سے گھیر لیا۔ بس یہ وہ منظر تھا، کسی نے تلوار قاسم کو ماری، کسی نے پتھر قاسم کو مارا، کسی نے تیر قاسم کو مارا۔ کربلا کی سرزمین پر قاسم اکیلا ہے، بہت سارے لشکر نے قاسم پر حملہ کیا، اور ایک مرتبہ قاسم زین سے زمین پر آ جاتے ہیں اور صدا دیتے ہیں، الیہ الیہ یا مولا، مولا آ جاؤ۔ قاسم زین سے زمین پر آ گئے ہیں، قاسم زمین پر آ گئے ہیں۔ حسین نے صدا سنی، صدا سننے کے بعد گھوڑے پر سوار ہوئے، امام علیہ السلام میدان میں پہنچے، جا کر قاسم کے قریب سے دشمنوں کو الگ کیا، جا کر قاسم کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا اور اٹھا کر خیمے کی جانب روانہ ہوئے۔ روانہ ہوتے ہیں خیمے کی طرف، بیویاں انتظار کر رہی ہے کہ قاسم آ رہا ہے، لیکن قاسم حسین کے ہاتھوں پر ہے۔ ایک مرتبہ کربلا کی سرزمین پر امام علیہ السلام نے فرمایا، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى قَوْمِ الظَّالِمِينَ۔